عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں۔ زندگی میں نشیب و فراز یہ آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی خوشیاں تو کبھی غم، کبھی مشکل حالات کا سامنا، کبھی مصیبتوں میں گھرنا، کبھی معاشی حوالے سے، کبھی گھریلو حوالے سے۔ الغرض آدمی جو ہے نا، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ اب اس کے حل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اچھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہر چیز کا حل موجود ہے، اللہ کی رحمت سے ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اور جہاں ہم مختلف علاج کرواتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے روحانی علاج کی طرف بھی آنا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے پاک ناموں میں، مبارک اسماء میں، اسماء الحسنہ میں، آیات قرآنی میں اور اوراد و وظائف میں بڑی بڑی تاثیریں یہ پوشیدہ ہوتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان مبارک اسماء کی برکت سے، آیات قرآنی کی برکت سے الحمدللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور بیمار بھی صحت یاب ہوتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، پھر انشاءاللہ میں آپ کی قولز کی طرف آؤں گا۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ اچھا، کالز کی طرف بڑھنے سے قبل چلے، ایک میسیج میرے سامنے آ گیا ہے، میں ایک میسیج آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ بڑا زبردست انہوں نے اچھا سوال کیا ہے اور روحانی علاج معلوم کرے۔ ہر شخص تقریباً یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر یہ کیفیات پیدا ہونا۔ یہ کہنا ہے کہ خوش رہنے کا بھی ہے کوئی وظیفہ؟ اگر خوش رہنے کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرمائیے۔ یہ بہترین علاج یہ ہے کہ پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کے بعد دعا کریں، اور ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کرے، تو انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی کہ ہر نماز کے بعد یا پورے ہول ڈے کمپلیٹ دن کے اندر جو ہے وہ 111 مرتبہ جو ہے وہ یا سلامو پڑھیں۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوش بھی رہیں گے، کام بھی بنیں گے، رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اور پریشانیاں ماشاءاللہ، بھی اور اتنا پیارا ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے، اس نام پاک یا سلاموں کی برکت سے اللہ کی رحمت سے سلامتی ہی سلامتی جی نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اور جب سلامتی نصیب ہو جائیں گے تو کیا دکھ، کیا غم، کیا پریشانی، کیا ٹینشنیں، کیا اداسی، کیا مایوسی، تو یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم سلامتی نصیب ہوگی۔ اور ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مجھے حقیقی خوشی حاصل ہو، تو فرائض و واجبات کا جیسے فرمایا مبلغ دعوت اسلامی نے وہ بھی پوری کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی خوش رہیں گے۔ الحمدللہ، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کروں گا، اب میں آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام احتشام ہے، میری امی کا نام جو ہے شبانہ ہے، اور میں نے ابھی نیا فلیٹ لیا ہے، میں اس کے لیے چاہ رہا ہوں۔ گھر کا ایڈریس 7 بلاک ہے، 148 پلاٹ نمبر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وائف کو جو ہے نا اپنے گھر میں تھوڑا گھبراہٹ سی ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، تعبیذ وغیرہ بھی لکھ لینا گھر سے ہمارے، تو ہم چاہتے اپنے گھر کا استخارہ لکھوانا چاہ رہے تھے۔ صحیح ہے، احتشام نام آپ نے بتایا ہے، نئے گھر میں نئے فلیٹ میں آپ شفٹ ہوئے ہیں، اب گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کے گھر والوں کو، تعویذات بھی نکلیں، چلیں استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے ابھی۔ نیکسٹ کال۔ محمد بلال صدیقہ بی بی۔ جی مسئلہ یہ پریشانی بہت اسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پریشان ہی رہتا ہے، کاروبار بھی مندے پڑے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی استخارہ کرتے ہیں بلال بھائی آپ کا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جناب میں آصف علی شیخ بات کر رہا ہوں، میٹرو ریل کراچی سے۔ جی۔ میرے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں اور اس کے لیے اور پریشانیاں بھی بہت ہیں گھر میں، کچھ مجھے فالج کا اٹیک ہے اور فالج کا بھی وظیفہ بتا دیں۔
اچھا فالج بھی ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ابھی روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں ابھی۔ جی نیکسٹ کال۔ جی میرا نام مصور علی اور میری والدہ کا نام پروین کوثر۔ جی میں نے اپنا استعارہ کروانا تھا کہ میں نے کئی دفعہ وہ کوشش کی ہے باہر جانے کی، لیکن میں نہیں جا رہا، میرا کام ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے، تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ میرا استعارہ کر دیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرے ماموں کو پیلیا یرکان ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ کشمیر سے بات کر رہا ہوں، کوئی کاروبار کے لیے اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرا چھوٹا بھائی ہے محمد عمران، والدہ کا نام ہے منظور بی بی، مزدوری بھی وہ کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا کزن ہے محمد افنان ماجد، اس کے والد کا نام ہے عبد الماجد اور والدہ کا نام ہے عدیلہ بی بی، عمر اس کی 7 سال ہے، ہر وقت بیمار رہتا ہے، استخارہ کی درخواست ہے اور وظیفہ بھی بتائیں۔ صحیح ہے، جی بالکل انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں ابھی آپ کو۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام صداقت علی ہے، میرے کپڑوں پہ روزانہ خون لگ جاتا ہے، سارے کپڑوں پہ، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ کپڑوں پر خون لگ جاتا ہے، صحیح ہے، اس حوالے سے وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا استخاروں کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کئی کالز بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی۔ روحانی علاج میں چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمائیے گا حسنین بھائی۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بچوں کے حوالے سے کہا کہ بچے بھی آئے دن ان کے بیمار رہتے ہیں، ایک تو بچوں کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا، اور دوسرا یہ خود جنہوں نے کال کی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی فالج کا مرض ہے، تو فالج کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ بچے گھر میں بیمار رہتے ہیں یا بیماریاں گھر میں بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لیے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شاندار عمل، یہ ہو سکے تو تمام گھر والے مل کر کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ عمل تھوڑا سا بڑا ہے لیکن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ عمل غور سے سنیے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ، اب 1.25 لاکھ دفعہ سن کر ہی جو ہے وہ ہوگا کہ یار اتنی بڑی تعداد، لیکن یہ تعداد زیادہ ہے، لیکن یہ کتنے دنوں میں پڑھنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں پڑھیں، ہو سکے تو تمام گھر والے مل کر پڑھیں، اور جتنے دن تعداد اس کی ڈے کی تعداد معین نہیں ہے کہ 40 دن میں پڑھنا ہے یا 50 دن میں پڑھنا ہے، آپ کی مرضی، آپ جتنے دنوں تک ان کو لے کر جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کی برکت سے گھر کی پریشانیاں، بیماریاں، رنج علم، رکاوٹیں، کاروباری بندشیں سب انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نے فرمایا جی کہ پڑھا۔ اچھا آپ وظیفہ پڑھ لیا، پڑھ کر پانی پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، پھر گھر کے تمام افراد بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں گے؟ جی جنید بھائی، بہتر انداز یہی ہے کہ روزانہ کی جو تعداد پڑھیں وہ پانی پر دم کر کے وہ روزانہ روز پیتے رہیں، اور اس میں مزید پانی بھی شامل کرتے ہیں اور روز دم کرتے بھی رہیں۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ فالج کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کا بھی کوئی وظیفہ ارشاد۔ فالج کے لیے کہ جن کو فالج ہوا ہو ان کے لیے ایک شاندار عمل عرض کرتا ہوں کہ ایک لوہے کی پلیٹ پر یا تھال وغیرہ پر جو ہے وہ سورۃ الزلزال یہ لکھ لیجئے، اور جو فالج زدہ ہے وہ اس کو دیکھے، صحیح، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ اچھا یہ تو وہ ہے کہ جن کو فالج کا مسئلہ ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ فالج سے بچیں، اس کے لیے ایک شاندار عمل عرض کرتا ہوں میں آپ کو۔ 100 ٹائمز 100 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے یا اللہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ فالج اور لکوہ اس جیسی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تو فالج کا مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے نا، یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ، یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستے سے اس کے کچھ مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا۔ اچھا یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے کپڑوں وغیرہ پر جو ہے نا خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، خون لگ جاتا ہے، شاید ان کو وہم ہے یا ان کا شک ہے کہ مجھ پر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے ہے کوئی وظیفہ؟ جادو وغیرہ سے حفاظت کے لیے یا تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے، آفت و بلاؤں سے حفاظت کے لیے روزانہ 70 ٹائم 70 مرتبہ یا حسیبو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یرقان کے حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ یرقان کے حوالے سے سب سے پہلے تو جو یرقان کے مریض ہیں ان کے لیے، ان کے حوالے سے ایک یہ مریض ہیں، یہ مدری منع کی قول تھی، یہ کہہ رہے تھے والدہ کو یرقان ہو گیا، پی لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو
میل ہوں یا فیمیل دونوں کے حوالے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو اسٹالز لگتے ہیں تعویذات کے، وہاں پر ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو وہ وہاں سے وہ ان کا علاج پراپر کروائیں. اور ایک عمل، ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، 300 ٹائم آپ نے یا حسیبو 300 ٹائم آپ نے یا حسیبو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر جو ہے اس کو پانی میں دم کر کے پینا ہے. اس کی مدت جو ہے وہ 21 ڈے، 21 دن جو ہے اس کی مدت ہے. انشاءاللہ 21 دن کے اندر اللہ نے چاہا تو یرکان سے شفا نصیب ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا مخصوص عمل ہوتا ہے، اتارے کا سلسلہ ہوتا ہے، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں ناظرین کو. اللہ نہ کرے اگر کسی کو یرقان ہو چکا ہو، پیلیا ہو چکا ہو، ہیپاٹائٹس ہے، تو روحانی علاج کے بستوں پر اس کا ایک اتارے کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو ہے، آپ روحانی علاج کے بستوں پر آئیں تو یہاں مخصوص ایک عمل کیا جاتا ہے جس میں باقاعدہ اتارا کیا جاتا ہے، جسے عوامی اصطلاح میں جھاڑنا کہا جاتا ہے کہ پیلیا جھڑوانے جا رہے ہیں، تو اس کا مخصوص عمل اتارے کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ 3 دفعہ کے عمل میں یہ پیلیا ختم ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد بھی عموماً بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی ہوتی ہیں، تو اس کا بھی ایک مخصوص عمل ہوتا ہے. بچوں کو لانا ضروری نہیں ہے، آپ خود آ جائیں، اور اس کے لیے مخصوص دوپٹے چاہیے ہوتے ہیں، وہ پڑھ کر دم کیے جاتے ہیں، پھر وہ بچے کو اس میں جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1 ہفتے کے اندر اندر یہ پیلیا ختم ہو جاتا ہے. تو ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین، شامل کرنے لگا ہوں آپ کے استخاروں کی جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا. پہلے تو احتشام بھائی، آپ کو ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ نے نیا فلیٹ لیا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں گھر والوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور گھبراہٹ سے ان کو طاری ہو رہی ہے، اور گھر سے تعویذات وغیرہ بھی نکلے ہیں، تو استخارہ کریں کیا معاملہ. دیکھیں، استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ نئی جگہ پر جب شفٹ ہوتے ہیں، نئی جگہ پر جب جاتے ہیں، نئے گھر میں جاتے ہیں، یا جو کرائے کے گھر لیتے ہیں، نئی جگہ پر شفٹ ہوتے ہیں، تو عموماً ہوتا ہے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن 15 دن تھوڑا سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد جا کے پھر وہ جگہ سے ایک مانوس ہونا شروع ہوتے ہیں نا، تو شروع کے اندر دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ ایک یوں سمجھیے کہ نیچرل یہ صورتحال ہوتی ہے نا. تو بہرحال آپ پریشان نہ ہو. اور جو تعویذات نکلے ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے؟ آپ اس کو کسی سمندر میں، دریا میں آپ ان تعویذات کو ٹھنڈا کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ اب گھر میں جیسے گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کے گھر والوں کو، تو گھر میں کوشش کریں کہ گھر میں سورۃ البقرہ اس کی تلاوت آپ خود کر لیں، آپ کے گھر والے کر لیں، یا کسی سے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کروا لیجیے. الحمدللہ گھر میں ایک اطمینان اور ایک سکون آ جائے گا. اچھا، لگے ہاتھوں ضمناً ایک چیز میں ناظرین کو عرض کروں کہ جب بھی نئے گھر میں شفٹ ہونا تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے یہ نعمت نصیب فرمائی. پھر گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کر لیں آپ، تو الحمدللہ اس گھر سے شیاطین، شریر، جنات وغیرہ یہ سب بھاگ جائیں گے الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے بلال بھائی، آپ نے اپنی پریشانیاں اور مختلف کاروباری حوالے سے پریشانی کا تذکرہ کیا تھا. آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کے معاملات ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی جادو، بندش، عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. مختلف قسم کی پریشانیوں میں جب آدمی گھرا ہونا تو اسے چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھا کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، جملہ مسائل الحمدللہ حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے مصور علی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کئی دفعہ میں نے بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کی لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں. دیکھیں، استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی اس میں بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، وقتی طور پر آزمائش ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. صلاۃ الحاجات آپ ادا کریں، ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرے حق میں اگر وہاں جانا بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ میرے لیے اسباب بنا دے. اور میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ اس کی کاٹ وغیرہ کا بھی سلسلہ کروائیے گا. اس کے بعد ہمارے عمران بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی، اچھا بھائی کا نام عمران ہے، یہ جو چھوٹے بھائی ہیں مزدوری بھی کرتے ہیں لیکن رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات، دیکھیں نظریں بھی لگ جاتی ہیں اور رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. یہ روحانی حوالے سے بھی ایک یہ مسئلہ سامنے آتا ہے. تو نظر وغیرہ بھی اتروائیں اور رشتے آنا شروع ہو جائیں. اس کے لیے نماز فجر کے بعد آپ 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں. اچھا، اس کے بعد ہماری یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کزن کے حوالے سے کہا تھا، افنان نام بتایا تھا اور والدہ کا نام عدیلہ بتایا تھا کہ 7 سال عمر، ہر وقت بیمار رہتے ہیں اور
کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ پرابلم رہتی ہے. استخارہ کیا گیا, بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے, نظر بد کا بھی اشارہ ہے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں, بچوں کو اگر نظر بد لگ جائے نا تو سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے بچے کے سیدھے گال پر دم کریں, پھر الٹے گال پر دم کریں, پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نظر بد بھی اتر جائے گی اور طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اچھا, جن کے استخارے کیے گئے, وظائف جیسے میں نے آپ کو عرض کیے اور روحانی علاج آپ کو بتائے گئے, تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے دنیا بھر میں چونکہ الحمدللہ عز و جل لگتے ہیں, جہاں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے تعویذات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں, وہاں سے بھی آپ رابطہ کریں, مکمل اپنا پراپر ایک علاج بھی کروائیں, تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں, استعمال کریں, اور مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے ماشاءاللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. باقی گھبرائیں نہ, پریشان نہ ہو, مسائل, بیماریاں, پریشانیاں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اس میں, بس صبر و شکر کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں, آگے پھر الحمدللہ عز و جل آسانیاں ہی آسانی ہیں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. میسیجز میں شامل کروں گا, کئی میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. اچھا, یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کان سے میرے خون نکلتا ہے, اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. کانوں کے حوالے سے یہ ایک بہترین روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں, سماعت کیجئے. یعنی کانوں کی جملہ امراض, کانوں کی تکلیف, کانوں سے خون بہنا, یا اس کے علاوہ دیگر جو امراض ہوتے ہیں کانوں کے, یا سنائی کم دیتا ہو, تو اس کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں, سماعت کیجئے. 21 ٹائم 21 مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں, دم کر کے پھر ہاتھوں کو جو ہے وہ کانوں پر پھیر لیجئے, تو انشاءاللہ عز و جل کانوں کے جملہ امراض جو ہے اس سے شفا حاصل ہوگی. صحیح. اچھا, یہ ایک اور میسیج آیا کہ مجھے ہچکیاں بہت زیادہ آتی ہیں, اس کا ہے کوئی روحانی علاج؟ ہچکیوں کے لیے ایک بہترین عمل عرض کرتا ہوں میں. جب ہچکیاں آ رہی ہوں اس وقت آپ 33 ٹائم یا سلاموں پڑھ لیں, اور پڑھ کر جو ہے وہ پانی میں دم کر کے پی لیں, تو انشاءاللہ عز و جل ہچکیاں بند ہو جائیں گی. صحیح ہے. میرے ماموں جان کے پیٹ میں پانی ہے, کوئی روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. بعض اوقات پیٹ پھول جاتا ہے, پانی بھر جاتا ہے, کافی اس میں آزمائش ہوتی ہے. ان کے ماموں جان کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں میں. ایک وظیفہ سب سے پہلے تو سنیں, کہ وظیفہ یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ مسلسل کنٹینیوس جو ہے یا معیدو اس کا ورد کریں, اور ایک آیہ مبارکہ ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. صحیح. یہ آیہ مبارکہ لکھ کر جو ہے یہ پیٹ پر باندھ لیں, تو پیٹ کے جملہ امراض سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. ماشاءاللہ. یہ سورہ صافات کی آیت مبارکہ ہے, لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. یہ لکھ لیں, آیت قرآنی ہے, باوضو آپ نے لکھنا ہے. اور روحانی علاج کے بستے سے اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی کسی پیٹ کے بیماری میں مبتلا ہے, یا کسی اور کوئی اور مسئلہ ہو چکا ہے, تو پیٹ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو پیٹ کے جملہ امراض کے لیے ہوتا ہے, تو آپ وہ ضرور حاصل کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے. دنیا بھر میں چونکہ روحانی علاج کے ماشاءاللہ اسٹال لگتے ہیں, تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں, کچھ معلومات بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم ہم دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار اسلامی بھائی مولانا محمد انور اتاری, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انور بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کہاں موجود ہیں اس وقت آپ؟ اس وقت میں فیضان مدینہ ملتان میں حاضر ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ ملتان میں رہنے والے عاشقان رسول, وہاں پر بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے, تو اب چونکہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ, تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ملتان میں آپ ہیں, روحانی علاج کے بستوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, کس طرح وہاں پر شعبہ روحانی علاج کام کر رہا ہے. اگر وہاں پہ بھی کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے, کسی کو تعویذات اتاریہ چاہیے ہوں, کوئی اپنا روحانی علاج کروانا چاہتا ہو, تو کس طرح پھر وہ رابطہ کرے, کیا کیا ذرائع ہیں؟ الحمدللہ جس طرح دنیا بھر کے اندر روحانی علاج کے بستے لگ رہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے یہ تعویذات کا سلسلہ چل رہا ہے, تو ملتان شہر کے اندر 100 سے زائد بستے صرف سٹی کے اندر لگ رہے ہیں. تو یہاں فیضان مدینہ ملتان جو ہے, یہاں پر صبح 12 بجے سے لے کے رات عشاء تک سارا دن ہی تعویذات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. عاشقان رسول ملتان میں رہنے والے جی دن میں کسی بھی وقت آنا چاہیں تو یہاں تشریف لائیں, انشاءاللہ الکریم ان کا مفت میں
روحانی علاج جو ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ کوئی ایسی ہے کوئی مدنی بہار کہ جو ہمارے ناظرین کو سنائیں، پتہ چلے کہ ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات کی برکت سے ماشاءاللہ لوگوں کا یہ مسائل حل ہو رہے ہیں، یہ پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ کوئی میں چاہوں گا کوئی ایسا مختصر سا کچھ سنائیں واقعہ اگر آپ کے پاس ہو تو۔ آج بھی کی مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر الحمدللہ ہمارے ذمہ داران بھی آئے ہوئے تھے، ایک اسلام بھائی نے مدنی بہار سنائی کہ ان کی بائک نا چوری ہو گئی، مسجد کے باہر نماز کے لیے آئے تو کوئی بائک بھائی سے لے کے چلا گیا، نئی بائک انہوں نے نکلوائی تھی۔ تو کہتے کہ میں نے الحمدللہ جس جگہ سے یہ بائک جو ہے وہ اٹھائی گئی تھی اس جگہ پر سورہ طارق، یہ وظیفہ ہے، عمل ہے کہ کہیں سے بھی کوئی چیز چوری ہو جائے تو یہ وہاں پر پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ چیز مل جاتی ہے یا اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے سورہ طارق جو ہے وہ وہاں پر پڑھی تو 3 دن کے بعد ان کی بائک جو ہے وہ الحمدللہ ان کو واپس مل گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ الحمدللہ تعویذات روحانی رات کی برکتیں ہیں۔ اس طرح کی چوری کے معاملات اور یہ چیزیں بھی چل رہی، تو پہلا تو یہ کہ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے یا جلیل 10 بار پڑھ کے اگر اس پہ دم کریں گے تو انشاءاللہ الکریم چوری سے محفوظ رہے گی۔ اور اگر بالفرض چوری ہو جائے تو جہاں سے چیز چوری ہو سورہ طارق وہاں پر پڑھی جائے، 1 بار یا 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ کہ کوئی بھی چیز گم ہو جائے، کوئی شخص گم ہو جائے تو اس کے لیے یہ والا وظیفہ، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ گمشدہ چیز یا گمشدہ شخص جو ہے وہ واپس مل جائے گا۔ ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ آپ صرف ملتان میں رہنے والے ہی نہیں، اب ملتان میں رہنے والے چلیں تو وہاں تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ بتایا ہمارے ماشاءاللہ انور بھائی نے کہ 100 سے زائد مقامات پر ماشاءاللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور صبح 12 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک عشاء تک ماشاءاللہ لگتا ہے۔ بلکہ یہاں تو میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی شرکت کریں۔ اجتماع کے بعد بھی اگر لینا چاہیں تعویذات وہاں سے مل جائیں گے انور بھائی تعویذات؟ جی الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع پاکستان بھر میں جہاں جہاں ہوتے ہیں تو اجتماع کے بعد وہاں پر روحانی رات کے بستے اہتمام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدارین واحسن الجزا، بہت شکریہ انور بھائی، آپ نے ملتان کے حوالے سے اور روحانی علاج کے حوالے سے اپڈیٹ فرمایا۔ تو یہ ماشاءاللہ روحانی علاج کی ایک مدنی بہار بھی ناظرین آپ کو بتائی گئی کہ ماشاءاللہ گمشدہ بائک ان کی مل گئی۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ مزید آپ کے قول شامل کروں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، قول چلائیے گا۔ میرا نام غلام مرتضی ہے، میں ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کیا دعوت اسلامی آن لائن تعویذات گھر پر پہنچاتی ہے؟ اگر پہنچاتی ہے تو کیسے لیں؟ آن لائن تعویذات آپ رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن اور بائی پوسٹ، انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ طریقہ کار دیکھیں، میں 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ ایک تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، مختلف آپشن آپ کے سامنے آئیں گے۔ آن لائن کارڈ کا بھی سلسلہ ہے، آن لائن روحانی علاج، آن لائن تعویذاتی عطاریہ۔ آپ اپنی مکمل فارمز آپ کے سامنے ہوگا، وہ فارم مکمل سبمٹ کیجئے گا، جو معلومات آپ سے لی جا رہی ہیں مکمل پوسٹل ایڈریس لکھیے گا، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج بھی ہے، روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دعوت اپنا شعبہ روحانی علاج کی ایک اپلیکیشن ہے آن لائن روحانی علاج، پلے اسٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، مختلف سروسز آپ کو ماشاءاللہ اس میں مل جائیں گے، اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں ایڈریس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان، اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ مختلف ذرائع اب تو رابطہ کرنا یوں سمجھیے کہ بہت آسان ہو گیا ہے الحمدللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کئی جگہ جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں لیکن مجھے کہیں سے رسپانس نہیں آ رہا، وہ یا مسبب الاسباب 500 دفعہ پڑھنے کا کہا تھا وہی پڑھ رہا ہوں لیکن رسپانس نہیں آ رہا، تو وہ اگر میری کارڈ کر سکتے ہیں تو کارڈ کر دیں۔ اویس نام ہے، میری والدہ کا نام رخسانہ بانو ہے۔ جی اویس بھائی، دیکھیں کارڈ کے لیے تو میں نے آپ کا نام نوٹ کر لیا ہے، کارڈ کا عمل انشاءاللہ کریم آپ کا ہم کروا دیں گے، اور جو وظیفہ یا مسبب الاسباب یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ اس کو کنٹینیو جاری رکھیں، ناغہ نہ کریں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کریم اللہ نے چاہا تو راہیں کھل جائیں گے اور آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ مزید یہ کہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں اس میں، آپ سورۃ الواقعہ بھی پڑھا کریں۔ یہ جو تنگ دستی ہے نا،
یہ ماشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی اللہ نے چاہا. یہ پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی آپ کے کارڈ کا عمل ہم کروا دیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال. حضور ایک استخارہ کرنا تھا. ہمارے بڑے بھائی ان کا نام یوسف ہے اور ان کی امی کا نام فاطمہ ہے. انہیں درد سر بہت ہوتا ہے، دوائی اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا لیکن پتہ نہیں کیا ہے. ان کے درد سر بہت رہتا ہے، اس کے لیے استخارہ اور تعویذات کا بھی انتظام فرما دیں. جی انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عثمان ہے اور میری والدہ کا نام ہے آسیہ فردوس. 15 مہینے ہو گیا میری شادی کو، اولاد نہیں ہے، اس کے حوالے سے پوچھنا. صحیح جی اگلی کال دیجیے گا. میرا ایک تو کام کافی چھوٹا ہوا ہے، تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے کمپنی سے نکال دیا تھا. اب میرا کام نہیں بن پا رہا، میں کہیں بھی جا رہا ہوں نا، قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے میرے پہ، کرایہ کا گھر ہے. اور دوسرا یہ کہ میری زوجہ جو ہے نا بیمار رہتی ہیں، گھٹنوں کی تکلیف ہے ان کو، کا بھی علاج چل رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. مکمل دیکھیں آپ نے مسئلہ تو بیان کر دیا، نام اپنا بھی نہیں بتایا، زوجہ کا بھی نام نہیں بتایا کہ چلیں استخارہ کر لیتے، لیکن انشاءاللہ روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی ایک کال اور دیجیے گا. ان کی نا کمر میں بہت زیادہ درد، میری والدہ کو کمر میں زیادہ درد ہے. جی اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. یہ ہمارے پہلے تو ان کے لیے اسلامی بھائی یہ جنہوں نے کال کیے مکمل، جنہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ کام بھی چھوٹ گیا ہے بیماری کی وجہ سے، کمپنی سے نکال دیا گیا ان کو، اور بتا رہے ہیں کہ قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، گھر والے ایک طرف بیمار ہیں، کمر کی تکلیف ہے اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو کیا ان کے لیے وظیفہ ارشاد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے لیے ایک بہترین عمل عرض کرتا ہوں کہ روزی میں برکت کے لیے، روزی میں برکت بھی ہوگی، وہ یہی وظیفہ جو لاسٹ ابھی بھائی نے بھی بیان کیا، تو انشاءاللہ اس کی یہ پڑھیں. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ سن لیجئے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے. اور پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ ننگے سر، اور یہ وظیفہ پڑھنا ہے 500 مرتبہ، تو اس کی برکت سے روزی روزگار کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ دور ہوں گی. اچھا، ان کے گھر میں جو بیمار ہیں ان کے لیے وظیفہ یہ بھی سن لیجئے کہ تحیۃ الوضو، 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو، 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، یا بیمار یہ خود عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل یہ شفا نصیب ہوگی. آئیے ناظرین، شامل کرنے لگا ہوں آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بڑے بھائی جان کے حوالے سے کہا، یوسف نام ان کا بتایا تھا کہ درد سر کی تکلیف میں ہیں اور درد سر ان میں رہتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. کافی علاج بھی کروانے لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہا. دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. چلیے ایک ایسا میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سمجھیے گا آپ. وظیفہ کس انداز سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، 3 دفعہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے الحمدللہ سر کا درد ختم ہو جائے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو آپ پڑھیں سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں اب بالفعل آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے حسنین بھائی، میں پڑھنے لگا ہوں سورۃ الناس. سورۃ الناس پڑھوں گا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، مکمل سورۃ الناس پڑھی اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. 7 مرتبہ پڑھ کر میں آپ کے سر پہ دم کروں گا. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی بھی آپ کے سر میں درد ہے یا نہیں، پھر آپ بتائیں گے کہ بھائی بالفعل اگر نہیں ٹھیک ہوا آپ بتائیں گے نہیں ابھی بھی سر میں درد باقی ہے. پھر میں دوبارہ یہی عمل کروں گا، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کروں گا آپ کے سر پہ. ٹھیک ہے. اب پھر میں آپ سے پوچھوں گا آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں. اگر بالفعل ابھی بھی سر میں درد باقی ہوا پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کروں گا، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے سر پہ آپ کے دم کیا. تو یہ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے الحمدللہ عز و جل کیسا ہی سر کا درد کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جائے الحمدللہ. یعنی جتنی بھی عدد میں 7 مرتبہ پڑھ کے پہلی دفعہ میں، دوسری جب بھی ٹھیک ہو جائے تو وہاں پر اس کو سٹاپ. ہاں پھر وہاں پہ مکمل روکتے ہیں. اگر پہلی دفعہ میں ٹھیک ہو گیا سر کا درد تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ٹھیک ہوا پھر دوبارہ یہی عمل کریں، نہیں ٹھیک ہوا پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کریں، یعنی تیسری دفعہ تک آنے پر کمپلیٹ ٹھیک ہو. ہاں الحمدللہ. یہ تو ہوا روحانی علاج، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو. اچھا اب آئیے دیکھیں اس کی درد سر کی وجوہات بھی ہوتی ہیں نا کافی ساری، ان وجوہات پر بھی غور. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے سر میں درد رہے گا،
کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہیں حبس جیسا ماحول ہوتا ہے تو وہاں پر بھی گٹھن ہے تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے بعضوں کا جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہرحال وجوہات رہتی ہیں تو ان پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گا۔ یہ ہمارے عثمان بھائی تھے، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تھا کہ 15 ماہ ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کے معاملات ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے، تو یہ آزمائشوں کے معاملات رہتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہر حال میں بس اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، کبھی بھی ہم اپنی زبان سے شکوہ شکایت، بے صبری اور اس طرح کے الفاظ ہم نہ نکالیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ چلے میں عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جو بے اولاد ہیں دونوں میاں بیوی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ سبحان جی یہ پڑھیں، ایک یہ وظیفہ اور دوسرا ایک اور دعا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول دعا ہے، قرآنی آیت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھے نا میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تو اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائے گی۔ اچھا میسیجز بھی کافی سارے ہیں، چند ایک میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، میری زوجہ ہیں، ان کے پتے میں پتھری ہے کئی سالوں سے، اور اس حوالے سے میری گزارش ہے آپ سے کہ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ آپریشن بھی نہ کروانا پڑے۔ پتھری کے حوالے سے ایک عمل عرض کرتا ہوں میں آپ کو، لا الہ الا اللہ 46 ٹائم لکھ کر، یہ کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اس کا پانی پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل پتھری، پتے کی، گردے کی، دیگر پتھری وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ اللہ نے چاہا تو آپریشن کی حاجت نہ رہی۔ صحیح ہے۔ شادی کے معاملے میں کوئی ایسا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیے کہ خیر خیریت کے ساتھ سارے معاملات پورے ہو جائیں، پریشانی بھی نہ ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے، مشکل جو بھی مشکل ہو وہ حل ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ اس کے لیے ایک زبردست عمل عرض کرتا ہوں میں آپ کو، یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کر جو ہے یہ دعا کریں اور کوشش کریں روزانہ پڑھیں۔ صحیح، جب تک شادی ہے، شادی کے ڈے تک روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ سارے معاملات ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہ ویسے رہتا ہے معاملہ کہ والدین بڑے فکر مند ہوتے ہیں، گھر کے جو سرپرست ہوتے ہیں بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک بہت بڑی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی شادیاں کرنا، بچیوں کی رخصتی کے معاملات، ایک بہت بڑا یہ ذمہ فرض بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ادا کرنا ہے، اور پھر ایک ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہو جائیں، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو بڑا یہ زبردست آپ کو وظیفہ بتایا گیا، 100 مرتبہ آپ نے کہا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سمیعو۔ جن کے گھروں میں شادیاں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ یہ معاملات پورے ہوتے چلے جائیں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھیں۔ لیکن اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ دوران وظیفہ آپ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، وظیفہ مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد پھر آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو مانگیں گے وہ پائیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کی مرادیں بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ مزید بھی میسیجز ہیں ناظرین آپ کے، لیکن وقت اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، اللہم آمین، اللہم ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم آمین۔
اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ خلاصی عطا فرما، بار قرض سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا اللہ پاک جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، سب کی بیماریاں دور فرما، صحت تندرستی عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز کیے، پیغامات دیے، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔